اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے پردیسی ہو یا جیسے راہ گزر ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی تندرستی کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کر لو۔ بخاری۔ فائدہ، یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، یہاں اس باب میں اسے زندگی کے ہونے کے بیان کے لیے لائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان مرد کے لیے جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں بھی اس حالت میں گزارے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ بخاری و مسلم، یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ وصیت کے بنا 3 راتیں گزرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی ہے، مجھ پر 1 رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید سے یہ بات واضح ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے حیثیت والے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر وقت وصیت لکھ کر رکھیں، تاکہ موت ان کے بعد لین دین کے معاملات ان کے ذمے نہ رہیں اور وارثوں کے بیچ جائیداد میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لکیریں کھینچیں، پھر ایک لکیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ انسان ہے، یعنی اس کی خواہشات، اور دوسری لکیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اس کی موت ہے۔ تو انسان اسی طرح خواہشوں کے بیچ ہوتا ہے کہ سب سے قریب لکیر موت آ پہنچتی ہے۔ بخاری۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور شکل کی لکیر کھینچی اور ایک لکیر بیچ میں اس سے باہر نکلتی ہوئی کھینچی، اور درمیانی لکیر کے پہلو میں کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں اور کھینچی، اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ لکیر اس کی موت کی ہے جو اس کو گھیرے ہوئے، اور یہ لکیر باہر نکل رہی ہے، اس کی یہ خواہشات ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں جو پہلو میں ہیں یہ انسان کو پیش آنے والے حادثات ہیں۔ اگر ایک حادثہ اس سے ٹل جاتا ہے تو دوسرا اسے آ دبوچتا ہے، اور اس سے جان چھوٹتی ہے تو کوئی دوسرا اسے پکڑتا ہے۔ بخاری۔ اور یہ اس کا ایک نقشہ ہے جو نیچے درج ہے۔ فائدہ، ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی مسلسل حادثوں کا نام ہے، ایک حادثے سے بچتا ہے یا نکلتا ہے تو دوسرا اسے آ گھیرتا ہے، اسی کشمکش اور حادثوں سے مقابلے میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ امیدوں اور آرزوؤں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے، ابھی اس کی آرزویں ادھوری ہی ہوتی ہیں کہ موت کا فولادی پنجہ اسے اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کی لکیر انسان کے سب سے قریب ہے، اس سے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ خواہشات تو کسی کی پوری نہیں ہوتی، تو کیوں انسان اس سب کے پیچھے موت کی حقیقت کو بھول جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ موت کی تیاری سے کسی وقت بھی بے پرواہ نہ ہو۔ یہ نقشے راویوں کے بنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے حدیث سے سمجھے ہیں، یہاں ان میں سے 2 نقشے دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔